بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز ڈائری. الیکشن کمیشن سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ خان صاحب کو 5-0 سے نااہل کر دیا گیا ہے. کیا محرکات ہیں اس فیصلے کے پیچھے اور اس کا پولیٹیکل امپیکٹ آنے والے فیوچر پر کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ ہیں صدیق جان صاحب، ان سے جانتے ہیں. صدیق بتائیے گا پہلے تو اس فیصلے کے بارے میں، کیا آپ بھی کورٹ کو کور کرتے رہے، کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو کیس یا پٹیشن یا جو ثبوت تھے یہ فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کورٹ کے فیصلوں کے مطابق دیکھیں، آئین اور قانون کے مطابق، تو وہ تو ہم 1000% کلیئر تھے کہ کچھ بھی نہیں ہونا. اس میں تو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. لیکن جو اس وقت پاکستان کے اندر جو جنگل کا قانون ہے، جو ہم اس کو بنانا ریپبلک بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، جو چند لوگوں کی ذاتی خواہشات مفادات کی بھیڑ یہ ملک چڑھ رہا ہے، تو مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ جو ہے وہ فیصلہ اس طرح کا آئے گا. لیکن اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پر پوچھیں تو جو اس وقت جو گھٹن کا ماحول ہے، جو نواز شریف کی خواہش ہے، جو نواز شریف کو زبان دی گئی ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان میدان میں نہیں ہوگا، تو مجھے تو یہ لگتا تھا کہ تایات نائل کریں گے. لیکن وہ اس میں ہوا یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کے یہاں سے پھنس گئے کہ تایات نائلی والا معاملہ نا ابھی فیصل واڈا کیس میں ہائی لائٹ ہو گیا اور سپریم کورٹ میں ہائی لائٹ ہو گیا اور سپریم کورٹ کی اس کے اوپر نا ریمارکس آ گئے. تو اس وجہ سے وہ تایات نائل نہیں کر سکے، ورنہ عمران خان نے تایات نائل ہونا تھا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کوئی بھی کہ وہ نائل ہوں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو خوش کرنا ہے، ان کو راضی رکھنا ہے. ملک خدا نخواستہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، ملک تباہ ہوتا ہے ہو جائے، برباد ہوتا ہے ہو جائے، عوام مر جاتی ہے غربت سے، بے روزگاری سے، تباہی اور بربادی سے، ملک مایوسی کی اندھیرے میں جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ملک کو اس تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلنے والوں کا پاکستان کے ساتھ کتنا ایک مفاد ہے مجھے بتائیں. ان کے اساس و جدادی یہاں پہ نہیں ہے، اور جو خود بھی نہیں ہے، اور جو ان کے یہاں پہ لوگ ہیں جو اس وقت یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں وہ بھی شاید پاکستان آ رہے ہیں. تو اس لیے دیکھیں، اور پھر مسئلہ کیا ہے، یہاں پر سرکاری عہدوں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اگر میں ہوں اور میری تنخواہ 10 لاکھ ہے مہینے کی، میں مثال دے رہا ہوں، اور یہ سال کی بنتی ہے 1,20,00,000 اور میں 20 سال بھی نوکری کروں تو 25-30 کروڑ بن جائے گا حلال کا. لیکن نواز شریف کے ساتھ اگر میری یاری لگ جائے گی اور میں نواز شریف کے لیے یہ سارا کچھ کروا سکتا ہوں جو کچھ میں کروا رہا ہوں، تو مجھے تو 10-12 ارب روپے اکٹھا مل جائے گا. تو وہ تو میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھوں گا کہ میری آنے والی نسلیں بھی یہ کھائیں گی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پھر فیصلے ہوتے ہیں. تو اس لیے میاں صاحب کی ایک تو ہے نا، میں اس لیے کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں صاحب کی جو اچھی بات ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. دیکھیں، ہمارا کام یہ ہے کہ جو جس کی اچھی بات ہے اس کی تعریف کریں. میاں صاحب کی اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارا دین کہتا ہے کہ مزدور کو مزدور کیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ مزدوری دے دو. لیکن میاں صاحب اس سے بھی آگے جاتے ہیں، پہلے مزدوری دیتے ہیں پھر مزدوری. میاں صاحب پسینہ آنے سے پہلے مزدوری دے دیتے ہیں، یہ میاں صاحب کی ہے. اور پھر آپ نے جج ارشد ملک والے کیس میں دیکھا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کس ملک میں بھائی چاہیے، آپ کس ملک میں کمفرٹیبل ہیں. ہم تو پوری دنیا میں کمفرٹیبل ہیں، نام لیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرنسی کون سی میں چاہیے. کرنسی بھی بچوں کو سیٹل کروانے ہیں باہر، کس ملک میں کروانے ہیں وہ بھی ہم حاضر ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں بھائی جان جس میں بڑا واضح طور پر یہ میاں صاحب یہ کرتے ہیں، اور اس میں ان کی تجربہ کاری ہے. تو اس تجربہ کاری کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے وہ ان کو تجربہ ہے نا، کب پاؤں پڑ جانا ہے، کب بوٹ چاٹنے ہیں. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور مریم نواز صاحب نے 1 مہینہ محنت کی تھی انکل اسحاق ڈار کے لیے، کو 3 مہینے یہ محنت کی ہوگی کہ انکل یہ عمران خان کے لیے بھی یہ فیصلہ کروا دیں. تو انکل کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ انکل نے ایک میسیج ہی کیا ہوگا چیف الیکشن کمشنر کو، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر آئین اور قانون کے پابند تو نہیں ہے، وہ تو میسیجز پہ چلتے ہیں، آنکھ کے اشارے پر چلتے ہیں. اور کیوں نہ چلیں، کیونکہ ان کو اس عہدے پہ بٹھانے والے بھی تو وہ ہیں نا. آئین اور قانون یا ڈیزرو کرتے تھے نہیں کرتے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جنہوں نے بٹھایا ہے وہ تو ان کو جواب دیں. تو اس لیے اس ساری صورتحال میں، اس سارے سینیریو میں اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. لیکن یہ فیصلہ زیادہ سسٹین نہیں کر سکے گا، اور کر بھی جائے گا اگر ایک لمحے کے لیے. میں کہتا ہوں مان لیں، تو جب تک یہ اسمبلی ہے تب تک عمران خان نہیں لڑ سکتا. تو عمران نے پہلے بھی کون سا اس اسمبلی میں جانا تھا. یہ ہے بہرحال دلچسپ جو ہے وہ صورتحال ہے. اچھا، دوسرا بتائیں، اس فیصلے کا خان صاحب کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ تقویت ملے گی یا یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ شاید مائنس ہو جائیں گے؟ دیکھیں کرامت بھائی، ایک ہے آئینی عدالتیں سے کون چلا رہا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو پتہ ہے. ایک ہے عوامی عدالت میں آج عمران خان کا موقف مزید مضبوط ہوا ہے. لوگوں نے کہا کہ یار عمران خان سچ کہتا ہے کہ یہ کون ان عدالتوں کو چلا رہا ہے، کون ان سے فیصلے کروا رہا ہے، کون کیا کروا رہا ہے. تو یہ سب کے سامنے آ گیا. تو اس سے عمران خان کو عوامی عدالت میں کامیاب ہوئے. دیکھیں، مریم نواز صاحب بری ہوئی ہیں نا، ایک نا عوام میں ایک پرسیپشن ہوتی ہے، ہوا اور فضا ہوتی ہے. اب عوام میں جا کے پوچھیں کہ مریم بری ہوگی کیا کہتے ہیں. اب فائدہ شریف خاندان کو تب تھا کہ لوگ کہتے ہیں یار دیکھو یار بیچاری کے ساتھ بڑا ظلم ہے، یار بیچاری کو جیل بھیج دیا تھا. لیکن ان کا حامی بھی یہ کہے گا ہاں تو صحیح ہے نا، انہوں کرایا نا بری اگلیاں نے. اور وہی بات جو اعتزاز احسن صاحب کہہ بھی چکے ہیں، مطلب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں پبلک پرسیپشن میٹر کرتی ہے. ووٹ تو عوام نے جا کے ڈالنا ہے.
مظلومیت فیکٹر نہیں ہے، لیکن عمران خان کے لیے مظلومیت فیکٹر آپ دیکھیں گے آج، جہاں لوگ کہیں گے یار اس بیچارے کو دیکھیں نا نااہل کر دیا، کیونکہ وجہ ہے عمران خان نے 3 ٹیلی تھون کر کے 13 ارب روپے کما لیا عوام کے لیے، ذات کے لیے تو نہیں، عوام کے اوپر خرچ ہوگا. یہ انہوں نے جو عوام سے لیا ہوا ہے وہ بھی اپنی ذات کے اوپر وہ کرتے ہیں. اور شہباز شریف کو 16 سے 24 ارب، یہ کیا ہے کہ جناب آپ نے یہ اثاثے کے طور پہ ڈکلیئر کرنا تھا، اس کو آپ نے لے ڈکلیئر کیا ہے. صحیح، جس میں 3 ماہ کی گنجائش بھی ہوتی ہے. دوسرا بتائیں، لندن بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی تھی، ڈیمانڈ کی تھی، لاڈلا پن شو کیا تھا کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ دیں تب میں شاید وطن واپس آؤں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا فیصلہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تیار کرنے کے لیے تھا اور نواز شریف وطن واپس آنے والے ہیں؟ مجھے میاں صاحب اتنے آسانی سے وطن واپس آتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس کی میں وجہ آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ بھائی جان یہ ہے کہ میں ایک بڑی میٹر کرنے والی شخصیت، جن کے پاس بڑا ڈیٹا ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں. میں نے ان کو کہا اس وقت مریم بری نہیں ہوئی تھی، میں نے کہا سر یہ بری ہو جائیں گی، اور جب مریم بری ہو جائیں گی تو یہ جب مریم نواز وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ کمپین کر رہی ہوں گی تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ امپیکٹ کریٹ کریں گی. تو آگے سے اس عام شخصیت کا کہنا تھا جن کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، جن کا ہماری تو انفارمیشن کچھ بھی نہیں ہوتی، ان کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے. انہوں نے کہا مریم نواز کا باپ نواز سے بھی آ جائے نا کچھ نہیں ہوگا. اور وہ پی ٹی آئی کی شخصیت نہیں تھی، وہ کوئی پولیٹیکل شخصیت نہیں تھی، وہ عام عہدے پہ بیٹھی وہ عام شخصیت تھی. لیکن ظاہر ہے اس وقت جو صورتحال ہوا اور فضا ہے وہ کچھ اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہوگا کچھ نہیں. تو اس سینیریو میں کہ خان صاحب کو فوراً لانگ مارچ کی کال دینی چاہیے یا لانگ مارچ کی کال کو بالکل ڈیفر کر دینا چاہیے؟ یہ ظاہر ہے اب وہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں فیصلہ ہوگا. کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی لانگ مارچ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، میرا ذاتی طور پہ خیال ہے. بہت شکریہ صدیق جان ہم سے بات کرنے.